او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس جہان میں اور اس جہان میں یعنی دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ بنا ہے یا آئندہ بنے گا، یہ سب اللہ کی قدرت اور تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس میں جو نفع ہیں وہ بھی اللہ نے رکھے ہیں، جو نقصان ہیں وہ بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ جس سانپ میں طاقت نہیں ہے کہ زہر خود بنائے، ہرن میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نافع اپنے مشک میں پیدا کر دے، مچھلی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ عنبر بنائے، صدف میں یہ طاقت نہیں کہ وہ موتی بنائے، کوئلے میں اپنی ذاتی طاقت نہیں کہ وہ ہیرا بن جائے، پتھر میں یہ کوئی طاقت نہیں کہ وہ لال بن جائے اور وہ زمرد بن جائے، یاقوت بن جائے۔ یہ تو وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ کہ اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی کسی پر، اسے رنگ دیا، اسے شکل دی، اسے صفات دی، اس کو مہلت دی، اس کو وقت دیا، اس کو زندگی دی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر میں نفع اور نقصان رکھے، نیکی اور بدی میں نفع اور نقصان رکھے، اچھائی اور برائی میں نفع اور نقصان ہے۔ سانپ کا زہر تو نظر آتا ہے، جھوٹ کا زہر نظر نہیں آتا۔ آم کی مٹھاس تو محسوس ہوتی ہے، سچ کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ نے اس کو امتحان میں رکھ دیا ہے، چیزوں کے نفع دکھائے، چیزوں کا نقصان دکھایا، عمل کا نفع بھی چھپا دیا اور نافرمانی کا نقصان بھی چھپا دیا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہمیں کہا کرو، عمل کرو۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، میں جانتا ہوں کون صحیح راستے پر ہے، کون خطا پر ہے۔ انسان کے پاس ایسا علم نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اچھائی میں نفع کیا ہے، برائی میں نقصان کیا ہے، قاصر ہے۔ یہاں آ کر سارے ڈاکٹروں کا علم فیل ہو جاتا ہے۔ ہم وہ ایک غذا کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں اس میں مفید اور مضر کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن وہ حرام کی پکی ہوئی غذا میں کچھ نہیں دکھا سکتے کہ اس میں جہنم کی آگ جل رہی ہے، اور وہ حلال کی روٹی میں نہیں دکھا سکتے کہ اس میں جنت کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ وہ ایک کان کا پردے کا میل تو دیکھ سکیں گے، کان کے پردے پر آئی ہوئی بیماری کو دیکھ سکے گا، لیکن اس کے اندر موسیقی نے جو رس گند گھولا ہے، وہ کسی بھی ENT ڈاکٹر کے پاس ایسا آلہ نہیں جو یہ دیکھ کے بتا سکے کہ اس کے کانوں میں موسیقی کا زہر پھیل چکا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ ایک آئی اسپیشلسٹ آنکھ رکھ کے آلے کے سامنے دیکھ کر بتائے گا آپ کی آنکھ کمزور چکی، وہ آگے ٹیسٹ لے کر بتائے گا اتنے نمبر کا شیشہ لگے گا، فلاں بیماری لگ چکی ہے، لیکن یہ آنکھ حرام دیکھتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس کوئی آلہ کوئی نہیں۔ جو آنکھ صحیح ہوگی دیکھنے کے لحاظ سے وہ کہے گا ٹھیک ہے، ممکن ہے وہ اللہ کی نظر میں اندھی آنکھ ہو، اور جو آنکھ کمزور ہوگی دیکھنے کے لحاظ سے وہ کہے گا کمزور ہے، ممکن ہے وہ اللہ کی نظر میں سورج سے زیادہ چمکدار آنکھ ہو۔ تو وہ دل کے رگوں کو دیکھ کر بتائے گا اتنی رگیں بند ہو چکی ہیں، ایک بند ہے، دو بند ہیں، تینوں بند ہیں، فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ لیکن ایسا کوئی آلہ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے جو دل کو دیکھ کے بتا سکے کہ اس میں اللہ نہیں ہے، اس میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، اس کی تینوں رگوں میں دنیا بھر چکی ہے، اس کی تینوں رگیں بلاک ہو چکی ہیں،
ممکن ہے ایک دل والے ڈاکٹر کی نظر میں 100% ٹھیک ہو اور رب کی نظر میں وہ پورے کا پورا بلاک ہو چکا ہو، بیمار ہو چکا ہو، اور ایک دل ڈاکٹر کی نظر میں انتہائی کمزور ہو اور مرنے کے قریب ہو، اور اللہ کی نظر میں انتہائی صحت مند ہو۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے لو صحت ابدانکم ومرضت قلوبکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان، اگر تمہارے جسم مضبوط ہو گئے اور دل بیمار ہو گئے تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو دل کی بیماری سے مراد یہاں رگوں کا بند ہونا نہیں، بلکہ دل کا اللہ کو نہ چاہنا، اس کے رسول کی محبت سے خالی ہو جانا، سینے کا دین کے جذبوں سے ٹھنڈا ہو جانا، اندر کے چمن کا اجڑ جانا، اندر میں صحراؤں کا وجود پکڑ جانا، یہ دل کی بیماری کسی ڈاکٹر کو نظر نہیں آئے گی۔ ہاں وہ رگ بند ہوتی ہوئی، میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا، وہ کبھی جاتا ہوں ملنے تو وہ اینجیوگرافی کر رہا ہوتا ہے تو میں باہر بیٹھ جاتا ہوں انتظار میں، تو وہ چل رہا ہوتا ہے ٹی وی، اس میں وہ دل دھڑکتا ہوا، رگیں چلتی، مجھے تو سمجھ میں تو نہیں آتا، وہ 3 بڑی رگیں نظر آتی ہیں، عام آدمی دیکھ سکتا ہے، اور وہ آگے وہ اسٹنٹ لے جا رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے بند ہوتی، پھر وہ جا کے پھٹ ایسے کھل جاتی ہے، وہ سارا کئی دفعہ آنکھوں سے دیکھا، وہ یہ تو دیکھ لے گا کہ یہاں رگ بند ہے، یہاں ڈالو آلہ یہ کھل جائے، لیکن وہ یہ کہاں سے دیکھے گا کہ ساری رگوں سے اللہ نکل چکا ہے، ساری رگیں بند ہو چکی ہیں، اور دنیا کی ساری غلاظتوں نے دل کی تمام رگوں کو بند کر دیا ہے۔ اگر یہ اس حال میں مر گیا تو برباد ہو گیا، کیونکہ اس دل پہ درد نہیں اٹھتا، اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، ہاں وہ روح پہ اٹیک ہوتا ہے کہ روحیں ویران ہو جاتی ہیں، سینے خالی ہو جاتے ہیں، زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، منزل گم ہو جاتی ہے، سوائے پیسے کی کھنک کے کچھ نہیں سنائی دیتا، اور سوائے اپنی لذتوں کے کچھ نہیں اس کو دکھائی دیتا، اور سوائے پیٹ کی پوجا کے کوئی اس کا معبود نہیں رہتا، اور سوائے اپنے نفس کے کوئی اس کا قبلہ نہیں رہتا، اس کے قبلے بدل جاتے ہیں، اس کے رخ بدل جاتے ہیں، اس کے اقوار ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ان علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دل مرا ہوا ہے۔ اس لیے ابن مسعود نے فرمایا اطلب قلبک عند 3 مواطن، تیرا دل بیمار ہے یا ٹھیک ہے، 3 جگہ دیکھو، 3 جگہ۔ عند سماع القرآن، دیکھو تیرا دل قرآن میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا، فی مجالس الذکر، دیکھو تیرا دل اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا، فی اوقات الخلوہ، دیکھو تمہارا دل تنہائی میں اللہ کے لیے تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا، فإن لم تجده في هذه المواطن، اگر تیرا دل قرآن میں نہ لگے، اللہ کے ذکر میں نہ لگے، تنہائی میں اللہ کی یاد میں نہ لگے، فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فإنه لا قلب لك، تو مانگ اللہ سے کہ اللہ تجھے دل عطا فرمائے کہ تیرا دل مر چکا ہے، اس کا آپریشن کروا لو، دل کے مرض پر تو بخشش ہوگی۔ اور وہ دل جو روح کا لطیفہ ہے، اگر وہ بیمار ہو گیا تو تباہی اور بربادی کے دہانے کھل جائیں۔ دل کا اٹھا ہوا درد گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، پیٹ کا اٹھا ہوا درد گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، ایک دن بخار ہو جائے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے، ایک دن سر میں درد ہو جائے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے۔ لیکن بھائیو، اگر دل، وہ دل جو روح کو دھڑکاتا ہے، جو روح کو سپلائی دیتا ہے، وہ دل اگر بیمار ہو گیا تو یہ اللہ کی نظروں میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ حقیر ہو جائے گا۔ لَكُنْتُمْ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ، تم گندگی کے کیڑوں سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ جو آنکھ اللہ کو نہیں پہچانتی، جو کان اللہ کی آواز نہیں سنتے، جو دل اللہ کی محبت میں نہیں دھڑکتا، جو سینہ اس کے دین کے درد سے خالی ہے، یہ اللہ کی نظر میں مردہ جسم ہے، جن کے دفن کرنے کا انتظام کرنا تھا، ان کو جب بازاروں میں چھوڑا تو بازاروں میں بدبو پھیل گئی، جب ان کو گھروں میں چھوڑا تو گھر گندے ہو گئے، جب ان کو دفتروں میں چھوڑا تو دفتر گندے ہو گئے، جب ان کو عدالت میں چھوڑا تو عدالتیں خود ظالم بن گئیں، جب ان کو حکومت کے ایوانوں میں چھوڑا تو ایوان خون سے رنگین ہو گئے، اور جب ان کو
سیاست میں چھوڑا تو سیاست وہ ظلم و ستم کی داستانیں نئی نئی لکھنے لگ گئی، اور جب اس کو معاشرت کے میدان میں چھوڑا تو ساری معاشرت عدم توازن کا شکار ہوئی۔ وہ باپ کے روپ میں ابھرا تو وہ نافرمان، وہ بھائی کے روپ میں ابھرا تو نافرمان، وہ بیٹے کے روپ میں ابھرا تو نافرمان، وہ بیوی کے روپ میں آئی تو نافرمان، وہ بیٹی کے روپ میں آئی تو نافرمان۔ وہ جس روپ میں ڈھلتا چلا گیا اس کا سانچا وجود وہیں گند پھیلتا چلا گیا کہ گندگی کا کوڑا جدھر کو جاتا ہے گند ہی پھیلاتا ہے۔ لَكُنْتُمْ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ۔ تو گندگی کے کیڑے سے تشبیہ دینے میں یہ خوبصورت اشارہ ہے کہ چیزیں گندی نہیں ہوتی، بہت تھوڑی چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، بہت تھوڑے شعبے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، باقی انسان ہی گندا ہوتا ہے تو جدھر جاتا ہے وہاں گند پھیل جاتا ہے، جدھر جاتا ہے وہاں گند پھیل جاتا ہے، جدھر جاتا ہے تعفن پھیل جاتا ہے، جدھر جاتا ہے وہ نفرتوں کی آگ بھڑک جاتی ہے، جدھر جاتا ہے محبتیں رشتے ناطے ٹوٹتے کٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، انسان وہ آنکھ نہیں جو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اس کو نہ پہچانے، وہ کان نہیں جو بلبل کا نغمہ سن کر، ہواؤں کے سنسناہٹ کو سن کر، برستی بارشوں کے نغمے سن کر جو اللہ کی ذات کو نہ پہچانے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کبھی اونٹ کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں بتاتا کہ کوئی خالق ہے۔ وإلى السماء كيف رفعت، بلند آسمان کی چھت کو دیکھ کے کیوں نہیں سوچتے ہو کوئی اس کا خالق ہے۔ وإلى الجبال كيف نصبت، ان گڑے ہوئے بلند و بالا پہاڑ اور سر بفلک چوٹیاں، برف پوش، سبز پوش، سیاہ پوش، سفید برف سے ڈھکے ہوئی پہاڑیاں، اور اوپر سے گرتے ہوئے جھرنوں سے پانیوں کا، چشموں کا ایک سیل رواں، کیا یہ نہیں بتاتا کہ کوئی خالق ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ بچھا ہوا زمین کا فرش، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا۔ اللہ نے کس طرح ایک زمین پر اپنی نشانیوں کو بتایا۔ مجھے قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، میں نے زمین کا فرش بچھایا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ فرش بچھا کے دکھا دے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، تیرے رب نے، ہم نے زمین کا فرش بچھایا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کوئی ہے میرے جیسا ایسا فرش بنا کے دکھا، کوئی ہے جو ایسا فرش بنا دے کہ مٹی کا ایک ڈھیلا نہ تھا، غبار کا ایک ذرہ نہ تھا، ریت کا ایک ذرہ نہ تھا، اور پہاڑ کا ایک سنگریزہ نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا زمین کا فرش بچھایا، ریت سے اس کو ڈھکا، پہاڑوں سے ڈھکا، پانیوں سے سجایا، جنگلوں سے سجایا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین اس لیے تو نہیں بچھائی تھی کہ تم اس پر زنا کرو، اس لیے تو زمین نہیں بچھائی تھی کہ تم اس پر ناچو اور گاؤ، اس لیے تو یہ زمین نہیں بچھائی تھی کہ تم اس پر جوا کھیلو، اس لیے تو یہ زمین نہیں بچھائی گئی تھی کہ تم اس پہ قتل کرو، اس لیے تو زمین نہیں بچھائی گئی تھی کہ تم اس پر ایک دوسرے کو گالی گلوچ دو، ماں کو جھڑک کے بٹھا دو، باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دو اور اسے کہو تو نے میرے لیے بنایا کیا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا تو نے میرے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ یہ اولاد اپنے باپ سے خطاب کر رہی ہے۔ یہ زمین تو تیرے رب نے اس لیے نہیں بچھائی تھی۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وہ میرا بندہ یقین والا دل لیا تو زمین کا ذرہ ذرہ تجھے پکارتا سنائی دے گا، لا الہ الا اللہ۔ آنکھ لیا جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہو تو پتے پتے میں تجھے اپنے رب کی قدرت نظر آئے گی، پہاڑ کی چوٹیاں تمہیں پکارتی سنائی دیں گی، اور ان کا ایک ایک پتھر تمہیں بولتا سنائی دے گا، اور ایک ایک ہوا کا جھونکا، اور پانی کی ہر موج، اور بارش کا ہر قطرہ، اور سمندر کی ہر طغیانی، اور صدف کا چھپا ہوا موتی، اور مچھلی کا نکلا ہوا عنبر، اور نافے میں بننے والا مشک، اور گلستان میں وہ پنکھڑی بن کے کھل جانے والی چنبیلی، اور سرخ جوڑا پہننے والا گلاب، اور لٹکے ہوئے پھل، اور پکے ہوئے خوشے، اور جھرنوں سے بہتا ہوا پانی، اور آبشاروں سے گرتا ہوا دریا، اور سیل رواں دریا،
ایک ایک چیز تمہیں دکھائی دے گی، سنائی دے گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کیسے بن گئے؟ کس نے بنایا؟ واختلاف اللیل والنہار، دن کہاں سے آ گیا؟ رات کہاں سے آتی ہے؟ دن کیوں چلا جاتا ہے؟ رات کیوں کالے ناگن کی طرح چھا جاتی ہے اور دن کیوں چمکتا ہوا باہر آ جاتا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، یہ دن کیسے آیا؟ رات کیسے آئی؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کالے 7 سمندر کے سینوں کو چیرتے ہوئے تمہارے چھوٹے چھوٹے جہاز کیسے وہ کراچی سے چلتے ہیں اور برازیل پہنچ جاتے ہیں، کراچی سے چلتے ہیں کیپ ٹاؤن پہنچ جاتے ہیں، جدہ، نیو یارک، لندن کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ یہ اتنے بڑے بڑے سمندروں کو کس نے لگام دے دی کہ تمہارے تم کو جیسے جہازوں کو وہ گزرنے دے؟ اور کوئی موج کیا، ایک مچھلی ٹکر مار دے تو جہاز کو الٹانے کے لیے کافی ہے۔ وہ کون ہے جو سمندر کی لگاموں کو روک لیتا ہے، تمہاری کشتیوں کو چلنے دیتا ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے برستا پانی تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اس کی آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی، ٹپ ٹپ گرنے والے قطرے تمہیں کہہ نہیں رہے اللہ اللہ؟ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے جس نے ان بادلوں کو وجود بخشا، سمندروں سے پانی کو اٹھایا، 1 سیکنڈ میں 16 بلین ٹن، 16 ملین ٹن، 1 سیکنڈ میں 16 ملین ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں 16 ملین ٹن ہے تو 24 گھنٹے میں کتنا ہے؟ پھر اس کو اوپر انداز فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر تیرا رب اسے آسمان زمین کے درمیان پھیلاتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، کہیں کہتا برس جا، فَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، کہیں کہتا ہٹ جا، کہیں کہتا دہانے کھول دو، انا سببنا الماء صبا، کہیں کہتا بند کر دو، یصرفہ عن من یشاء، اب ہم نے بند کر دی ہے، تم اتار کے دکھاؤ، ہم اتار رہے ہیں، تم روک کے دکھاؤ، اس کی گرج کو بند کر کے دکھاؤ۔ ایک کالے بادل میں 3 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے، ایک برس جائے پورے پاکستان کو کافی ہے۔ ان ساری نشانیوں میں اللہ نظر آتا ہے، پر اس آنکھ کو جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہو۔ اللہ کے نغمے سنائی دیتے ہیں ان کانوں کو جو موسیقی کے زہر سے آلودہ نہ ہوں، اور اللہ ان کو عبرت کی نظر دیتا ہے، ان کو اپنی یاد والا دل دیتا ہے، جن کے منہ میں حرام کے لقمے نہ جاتے ہوں، جن کی زبان گالی سے پاک ہو، جن کی زبان غیبت سے پاک ہو، جن کی زبان جھوٹ سے پاک ہو، جن کی زبان مسلمان کے دل آزاری سے پاک ہو، جن کے منہ میں حرام لقمہ نہ جاتا ہو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ اپنا عرش بنا دیتا ہے، اس کے عرش پر وہ تجلیات پھر نہیں ظاہر ہوتی جو اس بندے کے دل پر اور اس بندی کے دل پر ظاہر ہوتی ہیں، جس کا پیٹ حرام لقمے سے پاک ہو جائے، جس کی نظر حرام دیکھنے سے پاک ہو جائے، جس کے کان حرام سننے سے پاک ہو جائیں، وہ چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ فرماتا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ورجلہ التی تمشی بہا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس کے رگ رگ میں اللہ کی محبت اس طرح دوڑتی ہے کہ خون تو پھر بھی سست ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں خون تو سست ہو جاتا ہے، لیکن جو عمر گزرتی ہے اللہ کی محبت کا بہتا ہوا دریا وہ تیز ہوتا جاتا ہے، وہ تیز ہوتا جاتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، وہ آتش بھڑکتی جاتی ہے، وہ رگ رگ میں ایک نور ہی نور کا سیلاب ہوتا ہے، جس کو اللہ نبی کہ اللہم اجعل فی دمی نورا، فی لحمی نورا، فی عینی نورا، فی سمعی نورا، فی جسدی نورا، فی شعری نورا، اے اللہ میری آنکھ میں نور ڈال دے، میرے کانوں میں نور ڈال دے، میرے گوشت میں نور ڈال دے، میرے خون میں نور ڈال دے، میری کھال میں نور ڈال دے، میرے بالوں میں نور ڈال دے، اے اللہ مجھے سراپا نور بنا دے،
جو آنکھ غلط دیکھنے سے بچ جائے، جو کان غلط سننے سے بچ جائیں، جو ہاتھ ظلم سے رک جائیں، جو پاؤں غلط نقشوں کی طرف اٹھنے سے رک جائیں، جو زبان گالی گلوچ سے رک جائے، جو پیٹ حرام کھانے سے رک جائے. یہ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے میں مٹی کا تودا ہے، دیکھنے میں ایک مرد اور عورت ہے، لیکن آسمان والے کی نظر میں یہ سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہے. انتظار کرو، انتظار کرو جس دن یہ قبر سے اٹھے گا، جس دن یہ قبر سے اٹھے گی. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم. آؤ آج میں تمہیں دکھاؤں، آج میں تمہیں دکھاؤں. اللہ کہہ رہا آؤ آج میں تمہیں دکھاؤں، اپنے بندوں کا نور دکھاؤں، اپنی بندیوں کا نور دکھاؤں تمہیں، جن کے آگے بھی نور، جن کے پیچھے بھی نور، جن کے دائیں بھی نور، جن کے بائیں بھی نور، جن کے اوپر بھی نور، جن کے نیچے بھی نور. بین ایدیہم و بایمانہم، قرآن نے صرف دو جہت ذکر کر کے ساری مراد لی ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک نور ہوں گے. آگے نور ہوگا، پیچھے نور ہوگا، دائیں نور ہوگا، بائیں نور ہوگا، اوپر نور ہوگا. جہاں قدم رکھیں گے وہ بھی نور ہی نور ہوگا. لوگ ان کو حیران ہو کے دیکھیں گے، یہ کون آ گئے، یہ کون آ گئے. ہاں یہ وہ آ گئے جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، یہ وہ آ گئے جن کو تم گری پڑی نظروں سے دیکھتے تھے، یہ وہ آ گئے جن کو تم جاہل کہتے تھے، گنوار کہتے تھے، اجڑ کہتے تھے، جن کو تم پست کہتے تھے، پست ذہن کہتے تھے، جنہیں تم غیر ترقی یافتہ کہتے تھے. آج دیکھو تو صحیح، آج بلال کا نور تو دیکھو، آج سلمان کا نور تو دیکھو. قبروں میں سو گئے، نام تو چند ایک کے تاریخ نے محفوظ رکھے، لیکن اس زمین نے بڑے بڑے ہیروں کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے. بڑے بڑے لال و گوہر ہیں جو تحقیق سوئے ہوئے ہیں. جس دن قبریں پھٹیں گی تم دیکھو گے کچھ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے سورج نکل رہا ہو، اور کچھ ایسے نکلیں گے کہ کالی رات بھی ان سے شرما کے دائیں بائیں دبکنا چاہے گی کہ یہ کون سی سیاہی آ رہی ہے جس سے مجھے بھی موت دے دی. ساری دنیا کی سیاہیاں ان کے چہروں کی سیاہی سے کم ہوگی، ساری دنیا کی ویرانیاں ان کے چہروں کی ویرانی سے تھوڑی ہوگی، سارے سمندروں کی کڑواہٹ ان کی کڑواہٹ سے کم ہوگی. دو نظارے دیکھو گے قیامت کے دن، کچھ اٹھ رہے ہیں، کچھ اٹھ رہے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ہوئے، ویران، ترغبرۃ ترہقھا قطرہ، چہروں پہ مٹی لگی ہوئی، مٹی کے اوپر تارکول چڑھا ہوا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، یوں لگے گا جیسے کالی رات کا پینٹ کر دیا گیا ہو. ایک رات نہیں، قطعا من اللیل مظلما، بے شمار سیاہیوں کے پرے باندھ کر ان کے چہروں پہ لگا دیے گئے، ان کے چہروں پہ مل دیے گئے، اور ان کے جسم سے بدبو السلاسل فی اعناقہم، جب دیکھو گے تو ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں بندھی ہوئی ہیں. وہ کہیں یا ویلنا، ہائے ہم مر گئے، من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں قبر سے کیوں اٹھا دیا گیا، یہ ہمیں قبر سے کس نے اٹھا دیا. ایک اور نظارہ ہوگا، قبروں سے سورج طلوع ہوتے نظر آئیں گے. آج چودھویں کے چاند سے تشبیہ نہ دو، آج سورج سے تشبیہ دینا بھی ان کے نور کی توہین ہے. آج سورج سے تشبیہ دینا بھی ان کی شان کی کمی ہے. پر ہمارے پاس سورج سے زیادہ اور کوئی روشن ستارہ نہیں، اور کوئی روشن سیارہ نہیں جس کی ہم تشبیہ دے سکیں. لہذا ہمارا علم سورج سے آ کر ٹک جاتا ہے. پر اس دن سورج بیچارہ ایسا عاجز اور مسکین ہوگا کہ ایمان والے کی ایک انگلی بھی سامنے ہو جائے تو اس کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. تو جب پورا وجود آئے، جب چہرہ آئے، جس کو اللہ یوں کہہ رہا ہو، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
یہاں چہروں کو صرف اللہ چہرے کا حسن بتا رہا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اس سے پہلے کہہ رہا ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا. ان کو جنت ملی، ان کو ریشم ملا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرا وسرورا نظرا وسرورا. آج دیکھو آج دیکھو آج مرد بھی میک اپ کر رہے، عورتیں بھی میک اپ کر رہی کہ ہم اچھے نظر آئیں. پر ہائے میں کیا کروں اس بڑھاپے کا، میں اس ہے ہم مکڑی کا جالا تو ہٹا دیتے ہیں، پر جو بڑھاپے کی مکڑی چہرے پہ تانا بانا بنتی ہے اس کو کون ہٹائے گا؟ کوئی پلاسٹک سرجری کب تک کرے گا؟ کتنا کوئی کھال کھینچے گا، پھر کھال مزید کھینچنے سے انکار کر دے گی. اب مجھ میں کھینچنے کی طاقت نہیں ہے. پھر بڑھاپے کا خوفناک مکڑا آئے گا اور اس کے چہرے پر ایسا تانا بانا بنے گا کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر جائیں گے کہ اب اس بدصورتی کو حسین بنانے کا ہمارے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے. یہ تناور قد و قامت اور یہ تن کی طرح اور یہ سرو قد جس کو سرو سینی لا بصحرا میں روی سخت بیماری کے بے ماں میں روی. اے تماشا گاہ عالم روئے تو چھوپ جا سہرے تماشا میں روی. یہ جن کو سرو قد سے تشبیہات دی گئیں اور جن کو لمبے تنوں سے تشبیہ دی گئیں، دیکھو آج بڑھاپے نے ان کو کمان بنا دیا. وہ جھکے ہوئے کمان ہیں. آج لاٹھی سہارا نہیں دے رہی، آج ویل چیئر ان کا بوجھ نہیں اٹھا رہی. چار پائیوں پر پڑے ہوئے وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. وہ بھولو مرحوم جو اکھاڑے میں اتر کر یوں ہاتھ لے رہا تھا 60s میں جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو اس کا ڈنکا تھا اور اس کو تاج پہنایا گیا تھا. اور اس سمے جمع کر لندن میں ساری دنیا کے پہلوانوں کو اس نے چیلنج کیا، کوئی اس کو نہ گرا سکا. پھر میں نے انہی آنکھوں سے اس کو دیکھا، نہ وہ اٹھ سکتا تھا، نہ وہ بیٹھ سکتا تھا، نہ وہ کروٹ بدلنے کے قابل تھا. چہرے سے مکھی نہیں ہٹا سکتا تھا، ہاتھ میں سکت نہیں تھی کہ اپنے ہاتھ سے خود مکھی ہٹا سکے. اب اس کا کون علاج کرے؟ یہ تو گئی بات. بڑھاپا آیا اور اس نے خیمے گاڑ دیے. یہ خیمے اکھڑنے کے لیے نہیں ہے. تجھے ومن نعمرہ ننقصہ فی الخلق افلا یعقلون. ارے میں جس سے جوانی دیتا ہوں پھر اسے بڑھاپا دیتا ہوں، تم دیکھتے نہیں، اس کی کمر کو جھکا دیتا ہوں، اس کی آنکھوں پہ چشمے لگا دیتا ہوں، اس کے کانوں میں وہ آلے لگا دیتا ہوں، اس کے گھٹنوں میں دردوں کے ڈیرے جما دیتا ہوں. ڈاکٹر آج بیٹھیں گے کچھ نہیں ہو سکتا. اب جی بس صبر ہی کریں، اب تو بس زندگی کے دن یوں ہی کٹیں گے. ویل چیئریں تھک جاتی ہیں، اولادیں دعائیں مانگتی ہیں، دعا کرو ابا جی کے لیے آسانی ہو جائے. کیا مطلب؟ مر جائے، ابا جی کے لیے آسانی ہو جائے مطلب ہماری جان چھوڑ جائے. ہماری کمائیوں پہ فرق آ رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے. اماں کے لیے دعا کر دو، اللہ اس کے لیے آسان. جن ماؤں نے جنا تھا ان کے لیے پیٹ سے نکلی ہوئی اولادیں، چھاتی کا دودھ پینے والی اولادیں کہتی ہیں یا اللہ اماں جی کے لیے آسانی کر دیں، اماں جی کو موت دے دے، ہماری جان چھوٹ جائے. ہم اپنے بچوں کو سنبھالیں کہ اپنی ماں کو سنبھالیں کہ اپنے باپ کو سنبھالیں. یہی دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے جس نے نہ کسی سے وفا کی ہے، نہ کر رہا ہے، نہ کرے گا. اس کا آخر انجام ہلاکت، اس کا آخر انجام موت، اس کا آخر انجام حسرت، اس کا آخر انجام یاس، اس کا آخر انجام مایوسیاں، اس کا آخری انجام اندھیرے، اس کا آخری انجام آنے ہیں، سسکیاں ہیں، رونا ہے، تنہائیاں ہیں، در و دیوار سے لپٹ کے رونا ہے. بلاؤ عمر رفتہ کبھی لوٹ کے نہ آئی، کبھی عمر رفتہ بھی لوٹ کے آئی. گیا ہوا لمحہ بھی کبھی لوٹ کے آیا. گیا ہوا پیسہ تو آ جاتا ہے، پھر گیا ہوا لمحہ کون لائے گا؟ بھائیو، اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے سے جی لگا کر اللہ سے غافل نہ ہونا، اللہ کے محبوب سے غافل نہ ہونا، آخرت سے غافل نہ ہونا. اس کو ہم جتنا بنائیں گے اس کا آخر مٹ جانا ہے. اس کو ہم جتنا چمکائیں گے اس کا آخر مٹ جانا ہے. تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا.
کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاب چلے گا بنجارا۔ کوئی نہیں ساتھ دے گا، یہ دھوکہ، یہ فریب، یہ شراب، یہ مکڑی کا جالا، یہ ریت کا پانی، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ مکڑی کا جالا، کبیت العنکبوت، یہ مچھر کا پر، لا تساوی جناح بعوض۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے۔ ہماری ملکیت دنیا میں یاد رکھنا، ہماری ملکیت بطور حق استحقاق کے نہیں، ہماری ملکیت بطور امتحان ہے۔ میرے پاس 4 ٹکڑے زمین ہے، بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان۔ میں بادشاہ ہوں، بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان۔ میں ریڑھی والا ہوں، میں جوتے پالش کرنے والا ہوں، میں تانگا چلانے والا ہوں، میں رکشا چلانے والا ہوں۔ ان ساری شکلوں میں میرا اللہ میرا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے گا کیا کرتے ہو۔ پھر ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، وہ دن آئے گا، یوم یأت، وہ آئے گا، یوم یأت، وہ آئے گا۔ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، ان سے کہہ دو مجھے میرے رب کی قسم وہ حق دن ہے۔ ان وعد اللہ حق، ان سے کہہ دو میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ ان الجنت حق، ان سے کہہ دو جنت حق ہے۔ والنار حق، ان سے کہہ دو جہنم حق ہے۔ والساعة آتیۃ لا ریب فیہا، اور آخرت حق ہے۔ وانک تبعث من فی القبور، قبروں سے اٹھنا حق ہے۔ یوم یأتی، وہ آ گیا، لا تکلم نفس الا باذنہ، آج کوئی بول کے دکھائے، آج کوئی بول کے دکھائے ممبر پہ خدکنا بڑا آسان تھا۔ آج کوئی بولے یا تکلم نفس الا باذنہ، آج کوئی نہیں بول سکتا۔ فمنہم شقی وسعید، کچھ خوش بخت کچھ بدبخت۔ بدبخت کون ہے؟ اما الذین شقوا ففی النار، جن کو آگ کھا گئی یہ بدبخت ہوئے۔ نہ خوش بخت کون ہے؟ اما الذین سعدوا ففی الجنہ، خوش بخت کون ہے؟ جنہیں جنت مل گئی۔ بدبخت کون ہے؟ یہ جہنم کا شکار ہوئے، جن کے کرتے آگ، جن کی ٹوپیاں آگ، جن کی شلواریں آگ، جن کے بستر آگ، جن کی چادریں آگ، جن کے کمرے آگ۔ نارن احاط بہم سرادقها، کمرے آگ کے۔ بستر لاؤ، لہم من جہنم مہاد، بستر آگ کے۔ چادریں لاؤ، من فوقہم غواش، اوپر چادریں آگ کی۔ کرتے لاؤ، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کرتے شلواریں آگ سے۔ تغشا وجوہہم النار، ان کو سروں پہ اوپر آگ، ان کے ہڈیوں کے اندر آگ، پاؤں کے تلوے سے آگ داخل ہوگی اور ہڈیوں میں سے گودے میں سے گزرتی ہوئی پیٹ کو چیرتی ہوئی، گردن سے گزرتی ہوئی کھوپڑی کو چیر کر شعلہ بن کے سر پہ بھڑکنے لگ جائے گی۔ میرے بھائیوں، ڈرو اس دن سے، اس دھوکے میں نہ آؤ۔ یہاں کی ہر خوشی مبدل بغم ہے، یہاں کا ہر راج وہ مٹ جاتا ہے، یہاں کی بلندیاں پستیوں میں بدل جاتی ہیں، یہاں کا عروج زوال اس کو نگل جاتا ہے، یہاں کی عزت کو ذلتیں کھا جاتی ہیں، یہاں کی جوانی کو بڑھاپا مٹا دیتا ہے، اور یہاں کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کتنے انسان تھے جن کے ڈنکے بجتے تھے، ہٹو بچو کے شور تھے، آج ان کی کھوپڑیاں کہہ رہی ہیں میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ قبروں کے نشان مٹ گئے، ہواؤں نے اڑا دیا۔ ایک وقت آئے گا میرے اوپر آپ پر کہ یہ بولتی زبان بند، آنکھوں کے کیمرے خاموش، آنکھوں کی شمعیں گل ہو جائیں گی، کانوں کے ٹیلی فونوں کے تار کٹ جائیں گے، اور وجود خاک بن جائے گا۔ اپنے اٹھا کر منو مٹی میں دبا دیں گے، اوپر سے منو مٹی ڈالیں گے، کہیں سے ہوا نہ جائے، کہیں سے روشنی نہ جائے۔ بند کرو کہ زمین کی تپش مجھے آپ کو پگھلا دے گی، جوڑ جدا کر دے گی، گوشت گلا دے گی، اس پر کیڑوں کے حملے ہوں گے، انہیں اپنی غذا بنائیں گے، ان کیڑوں کو اور کیڑے کھا جائیں گے، ان کیڑوں کو قبر کی تپش کھا جائے گی، پھر گرمیوں سے پگھلا کر ایک دن آئے گی میری ہڈیوں کو بھی سرما بنا دے گی۔ پھر ہوا تم دو تیز چلنے والی وہ تو اوپر کا نظام بدلتی ہے، پھر ایک دن ایسا ہوگا
زمین کو غصہ آئے گا وہ کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی، اوپر مست ہوائیں ہوں گی جو میری رات کو اڑائیں گی، میری خواب کو اڑائیں گی، میری ہڈیاں چورا چورا، میرا وجود چورا چورا، وہ آنکھیں جن پہ کبھی ناز تھا، وہ وجود جس پہ کبھی ناز تھا، وہ مال جس پہ کبھی غرور تھا، اور وہ طاقت جس کا کبھی نشہ تھا، وہ اس طرح بے نشان ہو جائے گی جیسے پہلے کبھی ہم بے نشان تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وہ دن یاد کرو جب ہم کچھ نہ تھے، پھر اس پر قیاس کر کے وہ دن یاد کرو جب ہم کچھ نہ رہیں گے. اللہ باقی، اللہ دائم، اللہ ابدی، اللہ ازلی، اللہ شہنشاہ، اللہ مالک، اللہ بادشاہ، اللہ جبار، اللہ جابر، اللہ قہار، اللہ قاہر، اللہ مالک، اللہ ملیک، اللہ مقتدر، اللہ عالم، اللہ علام، اللہ شہنشاہ، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ قدوس السلام، اللہ مہیمن و عزیز، اللہ جبار و متکبر، اللہ خالق و باری، اللہ مصور و غفار، اللہ قہار و وہاب، اللہ فتاح و علیم، اللہ قابض و باسط، اللہ خافض و رافع، اللہ معز و مذل، اللہ سمیع و بصیر، اللہ حکم و عدل، اللہ لطیف و خبیر، اللہ حلیم و عظیم، اللہ غفور شکور، اللہ علی و کبیر، اللہ حسیب و جلیل، اللہ کریم و رقیب، اللہ مجیب و واقع، اللہ مجید و حق، اللہ باعث و شہید، اللہ حق الوکیل، اللہ قوی المتین، اللہ الحمید المحصی، اللہ مبدی المعید، اللہ محی الممید، اللہ حی القیوم، اللہ واجد ماجد، اللہ احد صمد، اللہ قادر مقتدر، اللہ مقدم مؤخر، اللہ اول آخر، اللہ ظاہر باطن، اللہ والی متعال، اللہ بر صواب، اللہ منتقم، اللہ عفو الرؤوف، اللہ مالک الملک، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ مقسط الجامع، اللہ غنی و مغنی، اللہ مانع ضار، اللہ نافع نور، اللہ هادي بديع، اللہ باقی وارث، اللہ رشید الصبور، اللہ حنان منان، اللہ رحمان، اللہ قاہر منتقم، للہ الاسماء الحسنى. اللہ اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ، اللہ اللہ اپنی ساری قوتوں کے ساتھ، اللہ اللہ اپنی ساری شہنشاہی کے ساتھ دائم رہے گا، ابدی رہے گا، باقی رہے گا، ازلی رہے گا. باقی سب موت کے ہاتھوں شکست کھا کر بے نشان ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے. نادان پاگل دنیا ہے جو اس مٹ جانے والے جہان کے پیچھے اتنے بڑے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں، کل ایک مجھ سے ساتھی نے کہا بسنت کے خلاف بولو. میں کہا کیا بولوں؟ جو اللہ کو نہیں جانتے میں ان کے سامنے کیا بولوں؟ اور میری سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ میں جس کے حلال حرام سنا رہا ہوں اس کو لوگوں نے پہچاننا چھوڑ دیا ہے. اور حاکم کا پتہ نہ ہو تو حکم کو کون مانتا ہے؟ آمر کا پتہ نہ ہو تو امر کو کون مانتا ہے؟ طاقت کا پتہ نہ ہو تو طاقتور کو کون مانتا ہے؟ میری قوم نے، میں نے، بس میں اپنے آپ کو نکال کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے، آپ نے، پوری امت نے آج اللہ کو بھلا دیا. اور جب کوئی قوم اللہ کو بھلا دیتی ہے تو پھر ان کی حالت اسی رات والی پتنگ کی ہوتی ہے جس کی ڈور کٹ جاتی ہے، پر اس کو نہیں پتا میں نے کہاں پھنسنا ہے، کہاں اٹکنا ہے، کہاں پھٹنا ہے، کس ٹائر کے نیچے آؤں گی، کس بچے کے ہاتھ میں آؤں گی، کس تار میں الجھنا میرا مقدر، کس جھاڑی میں جا کے پھٹنا میرا مقدر. جب امت کا رشتہ لا الہ الا اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، جب امت کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے تو پہلے ان کو اللہ کو بتاؤ کہ اللہ کون ہے. پہلے انہیں یہ تو بتاؤ کہ تم کس کے ماننے والے ہو. محمد الرسول اللہ کون ہے جو تمہیں روک رہا ہے؟ روکنے والے کا پتہ نہ ہو کون روکتا ہے، کہنے والے کا پتہ نہ ہو کون مانتا ہے. ایک سانپ کی پھنکار لوگوں کو پیچھے ہٹا دیتی ہے، ایک شیر کی جھاڑ پہ جنگل لرزتا ہے. قبر کی پھنکار، قبر کے سانپوں کی پھنکار کا پتہ ہوتا تو لوگ پتنگیں اڑاتے، لوگ ناچتے، لوگ گاتے، لوگ گانے سنتے. اور میرے بھائی ہو،
یہ اگلی باتیں ہیں، اس کے خلاف بولو، اس کے خلاف بولو. ہم تو اس سے پہلے میں اٹکے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کا ہی نہیں پتا. تو اللہ کی حلال کی کیا خبر، اللہ کے حرام کی کیا خبر، اللہ کی جنت کا نہیں پتا تو وہ فیصلہ باد کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے جہنم کا نہیں پتا تو دنیا کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہیں اور دنیا کی تلخیوں سے بچنا چاہتے ہیں. لہذا حلال حرام ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کو پہچانتے ہوں، جو محمد رسول اللہ کو پہچانتے ہوں، جو نہ اللہ کو جانے، جو اللہ کے ایک حدیث یاد آئی، انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان سکرۃ الجہل و سکرۃ حب العیش. تمہارا رب تمہاری مدد کرتا رہے گا، اللہ کی کھلی نشانیاں دیکھتے رہو گے جب تک دو نشے تم میں پیدا نہ ہو جائیں، ایک جہالت کا نشہ، ایک دنیا کی محبت کا نشہ. ارے شراب کا نشہ ایسا ہے کہ اس حال میں لوگ اس سے بات کرو سمجھ نہیں آئی. شراب کا نشہ ایسی چیز ہے کہ کتنی بڑی قیمتی بات کرو اس کے سر سے اوپر اور شراب کا نشہ تو اتر جاتا ہے. جہالت کا نشہ اترتا نہیں، دنیا کا نشہ اترتا نہیں. نشے میں ڈوبی ہوئی قوم کو میں کیا سنوں، پہلے رو رو کے جگاؤں تو صحیح، پہلے جھنجھوڑ کے بیدار تو کروں، پھر انہیں کہوں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو جہالت کے نشے میں ڈوبے ہوئے، یہاں جہالت سے مراد اللہ کی ذات سے جاہل ہو جائیں گے، اللہ کا پتہ ہی نہیں رہے گا، محمد رسول اللہ کی ذات سے جاہل ہو جائیں گے، ان کا پتہ ہی نہیں رہے گا. جنت سے جاہل، دوزخ سے جاہل، قبر سے جاہل، قبر کی پکڑ سے جاہل، قبر کے غنچے سے جاہل، جنت کے نغموں سے جاہل، دوزخ کی بھیانک آوازوں سے جاہل، جنت کی نوروں سے جاہل اور جنت کی خوفناکیوں سے جاہل، اللہ کے حسن و جمال سے جاہل، اس کے قہر اور مہر سے جاہل، محمد رسول اللہ کی محبتوں سے جاہل، اس کے احسانات سے جاہل، اس کے آنسوں سے جاہل، اس کے دانتوں کے ٹوٹنے سے جاہل، اس کی اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے جاہل، اس کے پیٹ سے پتھر بندنے سے جاہل، اس کے پیوند لگے کپڑے پہننے سے جاہل، 23 برس کے تڑپنے سے جاہل، اس کے راتوں کے بلکنے سے جاہل، اس کے سسکنے سے جاہل. عرفات میں 6 گھنٹے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، پر کون یاد کرتا ہے احسانات کو؟ جب جہالت کا نشہ ہوگا، اوپر سے دنیا کا نشہ، اوپر سے دنیا کا نشہ. ہماری مثال ہے ایک سپ دعا اڑنا، ہماری علاقے کی مثال ہے ایک سپ دعا اڑنا. وہ ایک مشہور ایک سانپ اڑ کے کاٹتا ہے، اس کا زہر بہت شدید ہوتا ہے، تو جہاں بات سنگین ہو جائے وہاں کہتے ہیں ایک سپ دعا اڑنا. اور یہاں تو ایک سپ دعا اڑنا ہے، ایک جہالت کا نشہ، ایک دنیا کا نشہ. وہ دو نشے چڑھ گئے. میں کتھو لاواں، میں کتھو بین وجاواں، میں کیڑا ساز ہلاواں، میرے تو مزرا بھی ٹوٹ گئے. ڈھیل ہوں اگر تا تو بیکار ہے مزرا. تو بھائیو پہلے ہوش میں تو آئے، کوئی ہوش میں تو آئے، کسی کو پتا تو ہو کہ کہنے والا اللہ کون ہے، کسی کو پتا تو ہو. ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری تمہاری مثال ایسے ہے کہ مثل رجل استوقد نارا، ایک آدمی نے آگ جلائی، فجعل الفراش یقعن فیہ، چاروں طرف سے پتنگے اور پروانے اڑ اڑ کے آ رہے اس میں گرنے کو، اور انہیں نہیں پتا کہ ہم جل کے راکھ ہو جائیں گے. پروانے کو پتا ہوتا کہ شمع پہ فدا ہونے کی قیمت جل جانا ہے تو شاید وہ پھڑ پھڑا کے نہ اڑتا، وہیں دبک کے بیٹھا رہتا. میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی نے خوبصورت مثال دے کے سمجھایا کہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور تم پروانوں کی طرح اس میں گر رہے ہو. وہ یذبہن، ایسے کپڑے سے ہٹانا، یوں ہٹا رہا ہے، یوں ہٹا رہا ہے، پر ادھر سے ہٹاتا ہے تو ادھر کے پروانے آ گرتے ہیں، ادھر کو ہٹاتا ہے تو ادھر سے آ گرتے ہیں، سامنے سے ہٹاتا ہے پیچھے سے آ جاتے ہیں، پیچھے کو ہوتا ہے آگے سے آ جاتے ہیں. کذالکم تم بھی پروانوں کی طرح جہنم میں گر رہے ہو. وانا آخذ بحجزکم من النار، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، ارے بچ جاؤ، بچ جاؤ، آج جہنم سے میں نظر نہیں آ رہی، اور میں تمہارا نبی دیکھ کے بتا رہا ہوں. لیکن اس طرح مرو، عین الیقین لے کر آئے
حق الیقین لے کر آئے، علم الیقین لے کر آئے، پھر کہا بچ جاؤ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بچ جاؤ جہنم سے، بچو جہنم سے۔ مدینے کا پہلا خطبہ، پہلا جمعہ پڑھایا، یہ جملہ ادا فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، بچو ہر گناہ سے بچو، کرو ہر نیکی کو کرو جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے، ہر اس گناہ سے بچو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے۔ پر میرے بھائیو، جب نہ جنت کا پتہ ہو، نہ جہنم کا پتہ ہو، نہ اللہ کا پتہ ہو، نہ اس کے رسول کا پتہ ہو، تو میں کیا دین بجاؤں؟ مردہ سانپ پہ کون سا سپیرا دین بجاتا ہے؟ مردہ دلوں کو تو اللہ ہی زندہ کرے، دل کی کھڑکیوں کو اللہ ہی کھولے۔ ہم تو کان تک آواز پہنچا سکتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں اتارنے کا آلہ تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ناراض ہے، کسی کو احساس ہی نہیں کہ اللہ کو راضی، کسی کو احساس ہی نہیں کہ اللہ کو خوش کر لے۔ ہدایت کے دروازے بند، گمراہی کے دروازے کھلے ہوئے، کیا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے؟ ماؤں کی قدر اٹھ جانا، باپ کا احترام اٹھ جانا، خون کا سفید ہو جانا، رشتے ناتوں کا ٹوٹ جانا، کیا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے؟ پارسوں کا بے وقت ہونا، ظالموں کا حکمران ہونا، سود کے بازار گرم ہو جانا، غاچ ناچ اور رنگ کی محفلوں کا آباد ہو جانا، یہ میرے رب کی کھلی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ تو میں تو ہر جمعے میں پتہ نہیں میں کیا ایک تو مجھے پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، نہ سفر جان چھوڑتا ہے، نہ لوگوں سے فرصت ملتی ہے، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سوچ کے آتا ہوں کہ آج یہ بات کروں گا، پھر ہر شے بھول جاتی ہے۔ اجڑے چمن کو دیکھ کر کون سی بلبل ہے جو نغمے گائے، کون سا مالی ہے جو گیت گائے گا؟ اجڑے چمن پہ اندلیب بھی مالی بھی مل کر رویا کرتے ہیں، اجڑے چمن پر کبھی کوئی مسکرایا نہیں کرتے، وہ دیکھنے والوں کو بھی ترس آتا ہے، تو باغبان کا کیا حال ہوگا؟ اس چمن کی بلبل کا کیا حال ہوگا جس کی ساری ڈالیاں اجڑ چکی ہوں، گر چکی ہوں، اور سارے درخت وہ فاصبحت کالصریم کا نمونہ بن چکے ہوں، اور فتنادوا مصبحین، وہ بھی آئے تھے ہمارا باغ آباد ہے، ایک ہوا سے اللہ نے جلا دیا۔ ہمارے باغ کو جلے تو 200 سال ہونے کو ہیں، 2 صدیاں ہونے کو ہیں، تو کوئی رونے والے ہوتے، کوئی اللہ کو منانے والے ہوتے، کوئی اس کے در پہ آہوزاری کرنے والے ہوتے، تو شاید اللہ پاک کی رحمت کا نظام چل جاتا۔ لیکن بھائیو، امت کا اجتماعی درد گیا، کیونکہ بسنت والوں پہ غصہ تو سب کو چڑھا ہوا ہے، رحم تو کسی کو بھی نہیں آ رہا، غصہ سب کو ہے، رحم تو کسی کو نہیں آ رہا، کہ انہوں نے پیسہ بھی ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا اور جہنم بھی خرید لی۔ تو آؤ ان پر بیٹھ کر ہم روئیں، نہ کہ ان پہ غصہ کریں۔ یہ میرا جرم ہے، یہ ان نمازیوں کا جرم ہے جو صرف اپنی نماز پڑھ کے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی پڑھ لی ہے، ہم نے کوئی کسی کی قبر میں جانا ہے، تجھ کو پرائی کیا پڑھی، اپنی نبیڑ تو۔ یہ ایسی تبلیغ ہمارے ذمہ لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، باطل نے تو ہمارے گھر گھر میں ہماری تہذیب کو ہم سے کھینچ لیا، ہمارے دامن کو تار تار کر دیا، ہماری نسل کو آوارہ کر دیا، اور انہیں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا۔ وہ موسیقی پر بک گئے، وہ شکلوں پر بک گئے، وہ عورت پر بک گئے، وہ پیسے پر بک گئے، وہ کرسی پہ فروخت ہو گئے، جسے منڈیوں میں دام لگتے ہیں، اور جیسے بھیڑ بکریوں کے دام لگتے ہیں، اور جیسے کپڑے کے دام لگتے ہیں، ہمارے دام لگ گئے، بولیاں لگ گئیں۔ ارے میرے بھائیو، کبھی مسلمان بھی آخرت سے بکا کرتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا اپنے بیٹوں سے، حسن حسین سے، فلا تبع آخرتک بدنیا بل بع دنیا کا بآخرت۔ میرے بیٹو، جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، دنیا چھوڑ دینا، آخرت نہ چھوڑنا، دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا، کہ دنیا خریدو گے بھی صحیح تو ایک دن تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور آخرت کو فروخت بھی کرو گے تو ایک دن آخرت میں جانا پڑے گا۔ تو آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا،
ٹھکرانی پڑے ٹھکرا دینا، یہ ہے ہمارا دستور زندگی، یہ ہے ہمارا دستور حیات۔ تو بھائیوں پہلے تو ہم توبہ کریں، پہلے تو ہم توبہ کریں جو اپنے بھائیوں کو سمجھا نہیں رہے، جو ان کے لیے آنسو بہا نہیں رہے، جو ان کے لیے دعا نہیں کر رہے، بددعائیں کرنے کو تیز ہوئے پڑے، بددعائیں کرنے کو شیر ہوئے پڑے۔ وہ کوئی روتا تو صحیح، کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا تو صحیح کہ یا اللہ تو ہدایت کا در کھول دے، تو ہدایت کی ہوا چلا دے، پر یہ درد ماحول سے پیدا ہوتا ہے، ماحول ہے کوئی نہیں، ماحول ہے کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آؤ ہم اجتماعی توبہ کریں، اپنی ذات سے بھی توبہ کریں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑا، ان کے حق کو کمایا، ان کے احسانات سے منہ موڑا، اور اجتماعی توبہ بھی کریں کہ ہم نے کہاں تو ساری دنیا کے کافروں کو پیغام پہنچانا تھا، اپنوں کو بھی پہچانا چھوڑ دیا، اپنوں کو بھی پہنچانا چھوڑ دیا، اپنوں کو بھی سنبھالنا چھوڑ دیا۔ ایسی بے حسی آ گئی، ارے خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ امت اس شعر کا مصداق تھی کہ پوری دنیا میں کہیں اللہ کی نافرمانی ہو ہمارا جگر کٹے۔ عمر کہہ رہے ہیں دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ عمر کی ہوگی، وہ تو کتوں کے پیاسے مرنے پر بھی آنسو بہا رہے ہوں، اتنا درد اندر میں اتر چکا ہو۔ جبلہ بن اہم لمبا قصہ ہے، گھڑی آگے جا چکی ہے، آخر میں مرتد ہو کے غسانی سردار مرتد ہو کے چلا گیا کیسر کے شہر استنبول۔ حضرت عمر کا وفد گیا، اس سے ملا، کہنے لگے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ کہنے لگا میں نے اتنا بڑا جرم کیا، میری توبہ ہے؟ کب بالکل ہے، تو مسلمان ہو جا، توبہ قبول۔ کہنے لگا میری دو شرطیں ہیں۔ کیا؟ ایک عمر مجھے بیٹی دے، دوسرا خلافت میرے نام لکھ کر دے دے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا رہا بیٹی کا معاملہ تو ہم ابھی وعدہ کرتے ہیں کہ عمر کی بیٹی تمہارے نکاح میں ہم لے کر دیں گے، باقی خلافت وہ ایک اجتماعی چیز ہم اس کا وعدہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ وفد آیا اور قصہ سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا ارے اللہ کے بندو، وہ تم خلافت کا وعدہ بھی کر دیتے وہ جہنم سے تو بچ جاتے، ارے تم خلافت کا وعدہ کر دیتے وہ جہنم سے تو بچ جاتا۔ اگر جبلہ ایمان نہ لایا تو عمر کی شان میں تو کوئی فرق نہ آنا تھا، پر ان کو یہ شان ملی اسی درد سے، ان کو یہ شان ملی اسی غم سے کہ ان کے اندر نبوت والا درد اٹھا، نبوت والا غم اٹھا، بے قرار ہو۔ پھر ایک دفعہ دوبارہ وفد بھیجا تو فرمایا جبلہ سے ملنا، اسے کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے تو آجا، بیٹی بھی دے دوں گا، حکومت بھی دے دوں گا، مسلمان ہو آجا۔ تو یہ وفد جب گیا اور شہر میں داخل ہوا تو سامنے سے ایک جنازہ اٹھ کے آ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ ان کا یہ جبلہ بن اہم عرب سردار کا جنازہ، محروم دنیا سے چلا گیا۔ وہ بڑے جرم کر کے نکلا تھا، بڑے بڑے جرم کر کے نکلا تھا، اس کے باوجود حضرت عمر آخرت کو سامنے رکھ کر اس پر اتنے شفیق ہو رہے ہیں کہ تو آجا، تجھے حکومت بھی دے دوں گا، تجھے لڑکی بھی دے دوں گا، جتنے تو مسلمان تو نے قتل کیے سارے معاف کر دوں گا، پر تو کلمہ پڑھ لے۔ ان کے ہاں ایک آدمی کا مسلمان ہونا اتنی قیمت رکھتا تھا۔ ہم اپنوں کو بددعائیں دے رہے، کوئی حکومت کو بددعائیں دے رہا، کوئی فوج کو بددعائیں دے رہا، کوئی پولیس کو، کوئی سیاستدانوں کو، کوئی کسی کو، ہم سارے ایک دوسرے کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں۔ اور بھائی روو، یہ نبوت کا غم ہے، یہ نبوت کا درد ہے۔ واشی نے جب حضرت حمزہ کو شہید کیا، جب ہمارے نبی آئے کبھی حضور ہچکیاں مار کے نہیں روئے، لیکن اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر آپ کی ہچکی لگ گئی، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ چیرا ہوا، آنکھیں نکالی ہوئی، کلیجہ کاٹا ہوا، چبا چبا کے وہاں تھوکا ہوا، بات ہچکیاں لگ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو اتارا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اتنا غم نہ کریں، ہم نے عرش پر لکھا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، اور
شہداء کی سرداری دے دی، شہداء کا سردار بنا دیا۔ قیامت تک اس امت میں جتنے شہید ہوں گے، قیامت تک جتنے شہید ہوں گے، سب کا جھنڈا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا، سب کا جھنڈا، اور ان کے پیچھے ہوں گے سارے شہداء۔ سید الشہداء حمزہ 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی ان کی، 70 دفعہ نماز جنازہ۔ آج تک کبھی کسی کا جنازہ کسی نبی نے اتنا نہیں پڑھا، نہ خود آپ نے، لیکن ایک دنیا میں شخص آیا ہے جس کا جنازہ حضور نے 70 مرتبہ پڑھا۔ جنازے لائے جاتے، 70 شہید ہوئے، جنازے اٹھائے جاتے، حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا، دوسرا جنازہ اٹھا دیا جاتا، حمزہ کا پڑا رہتا، تیسرا اٹھا دیا جاتا، حمزہ کا پڑا رہتا، پھر قبر میں اتارا۔ اور ایسا غم جب مدینے میں لوٹے تو چاروں طرف سے رونے والیوں کی آوازیں سنی، نوحے سنے، تو پھر آپ پر رقت طاری ہو، فَأَمَّا حَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ۔ آج سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والے ہیں۔ تو انصار کی عورتیں مل کر آئیں حضور کے دروازے پر بیٹھ کے رونے کی، انہیں پتہ چلا سعد بن عبادہ کو کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو بھیجا، جاؤ حضور کے دربار میں بیٹھ کے رو۔ ابھی نوحہ منع نہیں تھا، اس کے بعد منع ہوا ہے زور زور سے چلانا۔ تو جب آپ نے باہر آواز سنی، دیکھا تو عورتیں یہاں کیوں آئی ہو؟ کہا حمزہ پہ رونے آئی ہیں۔ آپ نے کہا چلی جاؤ، اللہ تمہیں جزا دے۔ کتنا دکھ اٹھایا اس قاتل سے، لہٰذا آپ نے فرمایا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے، جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے۔ تو وحشی بھاگ گیا، طائف چلا گیا۔ اس کو کسی نے کہا کہیں تمہیں زمین پناہ نہ دے گی، البتہ خود ان کے پاس چلا جا، جو چلا جائے اس کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ تو کلمہ پڑھ لے۔ تو آیا منہ چھپایا ہوا، ایسے اپنے منہ کو چھپایا ہوا کہیں پہچانا نہ جاؤں۔ ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے، اس طرح سر جھکائے ہوئے، قریب آیا اور ایک دم چہرے سے کپڑا ہٹایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ آپ نہیں پہچان رہے تھے، ایک دم صحابہ اٹھے، ٹھک ٹھک ٹھک، تلواروں کی آواز۔ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ ویسی ہے، یہ ویسی ہے۔ ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں آگے بڑھ کے قتل کر دوں۔ تو آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ، لاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر۔ ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ اس کو ایسے دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے کہا واشی تو ہی ویشی؟ جی۔ بیٹھ ہو جا، سامنے بٹھایا۔ پھر آپ نے فرمایا میرا چچا تو شیروں جیسا، تیرے ہاتھوں وہ قتل کیسے ہو؟ کیسے قتل کیا تھا تو نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں طعیمہ بن جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا حضرت حمزہ نے بدر میں۔ تو اس نے مجھے کہا تو حمزہ کو، علی کو، رسول اللہ تینوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو میں حمزہ سے تو اتنا ڈرتا تھا کہ میں سوچتا تھا سویا ہوا بھی ہوگا تو میں اس پہ وار نہیں کر سکتا، اور آپ کے بارے میں پتا تھا آپ پر پہرا ہوگا، آپ پہ بھی وار نہیں کر سکتا۔ میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا اور میں چھپ کے وار کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا وہ لڑتے ہوئے چوکنا سے، چاروں طرف ان کی نظر تھی، تو مجھے اندازہ ہو گیا ان پہ میرا وار نہیں چل سکتا۔ پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ گھما رہے تھے اور دائیں بائیں سے غافل تھے۔ میں نے کہا یہ میری زد میں آ سکتے ہیں، تو میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا انتظار میں کہ جب میرے سامنے آئیں تو ایک عرب مکے کا کہہ رہا تھا اسٹوپ، یہ وہ وقت ہے جب شکست ہو چکی تھی، باندھ باندھ کے مارو، باندھ باندھ کے مارو۔ تو حضرت حمزہ نے کہا میری طرف آ، میں تمہیں بتاؤں خطرہ کرنے والی کے بیٹے کہ کیسے باندھ کے مارا جاتا۔ اس نے حمزہ کو دیکھا تو پیچھے ہٹا، حضرت حمزہ آگے بڑھ گئے کہ جب وہ آگے بڑھے تو میرے برچھے کی زد میں آ گئی۔ قبل اس کے کہ میں برچھا پھینکتا، انہیں اتنی تیزی سے تلوار گھمائی
کہ وہ اس کے سر سے یوں پار ہو گئی کہ خون بھی نہ لگا، اس کی گردن اڑ کے وہ جا پڑے، اور وہ اس میں میری زد میں آ گیا تو میں نے اپنے برچے کو اٹھایا اور یوں کر کے جو پھینکا تو سیدھا جا کر ان کے سینے ناف میں لگا، آنتوں کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ تو میری طرف جو انہوں نے ایسے دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ میری جان نکل جائے گی، خوف سے میں بھاگا سرپٹ، اتنے میں وہ گرے، میں نے آواز سنی، ابا عمارہ ابا عمارہ، ابو عمارہ گئے، ابو عمارہ گئے۔ حضرت حمزہ کی کنیت ابو عمارہ، مجھے تو اور کوئی کہوں نہیں۔ 7 برس گزر چکے ہیں اس واقعہ کو، پھر ہمارے نبی کی آنکھوں سے سیل رواں تھا، رو رہے تھے۔ اتنے بڑے تکلیف دینے والے کے لیے بھی اتنا بڑا ظرف۔ پھر آپ نے فرمایا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے وحشی، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے چچا کا غم تازہ ہو سکتا۔ جس کو دیکھنا بھی طبیعت گوارا نہ کرتی تھی اس کو بھی معاف کرنے کا ظرف لے کر آئے، اور صرف معاف نہ کیا، جنت کے راستوں پہ ڈال دیا، وحشی کو رضی اللہ عنہ بنا دیا۔ ہر صحابی رضی اللہ عنہ ہے کہ نہیں، رضی اللہ عنہ بنا دیا، چچا کا خون معاف کیا۔ ہمیں ہر نافرمانی پہ بددعاؤں کے سوا سوچ سکو، وہ بھائیو نبوت والا درد لاؤ کہیں سے، اور یہ بتا دوں تبلیغ میں پھرے بغیر یہ درد نہ ملے گا، یہ اسی بازار کی دوا ہے۔ آپا کہا گردیدم مہرے بتاؤں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ سارا جہان پھرا، ساری دینی محفلوں میں پھرے ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، پر یہ سودا اسی بازار میں ملا ہے۔ اللہ کی قسم کسی بازار میں یہ سودا نظر نہیں آیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کا درد لے کر رویا جا رہا ہو اور ان کی ہدایت کی دعائیں مانگی جا رہی ہوں۔ وہ نبی جو درد دے کر گیا، یہ غم دے کر گیا کہ ویسے جیسوں کے بھی معافی کے راستے لے گا۔ عرفات میں 6 گھنٹے دعا کی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ مغرب تک اس کا تکرار لگایا تو اللہ نے کہا اچھا معاف کرتا ہوں، ظالم کو نہیں بخشوں، ظالم کو نہیں بخشوں۔ پھر آپ مزدلفہ میں آئے، یا اللہ ظالم کو بھی معاف کر، ظالم کو بھی معاف کر، مظلوم کو اپنی طرف سے بدلہ دے دے، میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر۔ ان کی بھی بخشش کروائی، اللہ نے کہا اچھا چلو تیرے تو فیل ان کو بھی معاف کر دو۔ یہ اتنا درد رکھ کر گیا، ہے اسی سے ہی بغاوت، پھر بغاوت نہ کرے تو کیا کریں، جانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ جو پانی کناروں کا پابند نہیں ہوتا وہی سیلاب بنا کرتا ہے، وہی گھروں کو اٹھاتا ہے، وہی کھیتیوں کو بہاتا ہے، وہی بستیوں کو اجاڑتا ہے۔ جو پانی کناروں کا پابند ہوتا ہے وہی سیرابی لاتا ہے، وہی فصلوں کو لہلانے کا ذریعہ اللہ بناتا ہے۔ میرے بھائیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 کنارے تھے جن کے اندر ان مسلمان کی زندگی تھی، یہ ہم نے خود توڑ دیے ہیں۔ اب کہتے ہیں امریکہ ایسا ہے، یہودی ایسے ہیں، عیسائی ایسے ہیں، اور ہم کو کیوں دوش دیتے ہیں؟ حکومت نے کہا تھا کہ تم پتنگیں اڑاؤ، حکومت نے کہا ہے بینکوں میں سود بھر دو، حکومت نے کہا ہے ماؤں کے گریبان پکڑ لو، یہودیوں نے کہا ہے باپ کا گریبان پکڑ کے پوچھو تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ یہ یہودیوں جو اپنے گناہ ہیں یہ یہودیوں کی سازش، جو اپنے گناہ ہیں یہ امریکہ کی سازش، جو اپنے گناہ ہیں یہ یورپ کی سازش۔ تو کچھ اپنے ذمہ بھی تو دو کہ ہم بھی تو، حکومت بڑی بدماش۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم سارے نیک و پاک ہیں، سارا قصور حکومت کا ہے؟ نہیں، کشتی ایک پھٹے سے ٹوٹنے سے نہیں ڈوبا کرتی، کشتی ایک تختے کے نکل جانے سے نہیں ڈوبا کرتی۔ کیا تاجروں میں ناپ تول کی کمی نہیں ہے؟ کیا نوجوانوں میں آوارگی نہیں ہے؟ کیا بیٹیوں کے آنچل اتر نہیں گئے؟ کیا گھر گھر سے گانے کی آوازیں نہیں آ رہی؟ کیا یہ
گلستان کالونی کے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ آپ لوگوں نے نہیں کھولے یہ؟ کیا ماؤں کو جھڑکنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا کیا یہ گھروں میں نہیں ہو رہا؟ ہم سب نے پھٹے توڑے ہیں، ہم سب نے مل کر اس گلشن کو اجاڑا ہے، ہم سب نے مل کر اس چمن کے پھولوں کو نوچا ہے، ہم سب نے مل کر اس خرمن کو آگ لگائی ہے، ہم سب مجرم ہیں، ہم سب کو توبہ کی ضرورت۔ ہمدردی کے جذبے رکھو۔ امام حسن بصری کا فرمان ہے اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے آرام سے گھر بیٹھ جاؤ، وہ بدلہ خود لے لے گا۔ میرے بھائیوں، نافرمانوں پر رحم کھاؤ۔ اگر اس سال میں مر گئے یہ برباد ہو گئے۔ قبر کا ایک جھٹکا، وہ تو بڑی دور ہے، موت کا پہلا جھٹکا انہیں ساری دنیا کے عیش بھلا دے۔ قبر کی ایک تاریک رات انہیں ساری زندگی کی روشنیاں بھلا دے گی۔ ایک کڑوا گھونٹ دوزخ کے پانی کا انہیں ساری زندگی کے ساغر و مینا بھلا دے گا۔ دوزخ کی ایک تڑپ انہیں ساری زندگی کے گھنگروں کی چھن چھن اور پائل کی جھنکار بھلا دے گی۔ ایک ڈانٹ فرشتوں کی ساری دنیا کے نغمے بھلا دے گی، اور جنت کا ایک گیت، ایک سر، ایک ساز، ایک آواز دنیا کے دکھ درد چن دے گی۔ اور وہ کیا عالم ہوگا جب اللہ خود عرشوں کے پردے ہٹا کر سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام کرنے آیا۔ جھنتے نہیں، ہماری نسل جھنتی نہیں۔ توبہ کرو، اپنی انفرادی جرموں پر بھی ہم توبہ کریں، اور امت کا درد ہم نے درد نہ بنایا، پیغام حق کو لے کر پھرنا اپنا کام نہ بنایا۔ جس کام کی وجہ سے امت کی شناخت ہوئی، جس کام سے ہم خیر امت بنے، وہ تو اخریت للناس تھا۔ گھروں سے نکل جانا، اللہ کے پیغام کو لے کر پھر جانا، ہمارا تو یہ کام تھا۔ وہی بتانا پڑو بھائی تمہارا کام تبلیغ ہے، تو کہاں لکھا ہوا؟ جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں۔ میں کیسے سمجھاؤں، میں کیسے بتاؤں؟ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، کعبے پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ زمانہ گزرا، دنیا کے پنجرے میں، فیصل آباد کے بازاروں کے پنجرے نے، گلستان کالونی کے گھروں کے پنجرے نے، نوکری نے، چاکری نے، تجارت نے، زراعت نے، حکومت نے، سیاست نے، مال نے، ملک نے، عزت نے، جاہ نے، اتنے پنجرے اکٹھے ہوئے کہ قفس در قفس ہم تو ایک کو توڑنے کی سکت نہ رکھتے تھے، ہم پر تو لاکھوں قفس، لاکھوں پنجرے ہمارے اوپر لگا دیے گئے، باندھ دیا گیا۔ پھڑ پھڑانے کی بھی جرت نہ رہی، اڑنے کی ادائیں تو بڑی دور کی بات تھی، پرندہ پھڑ پھڑانا ہی بھولا۔ ایک دن صیاد کو رحم آیا، اس نے پنجرا کھولا، جا بچہ اڑ جا۔ تو آگے پرندہ کہتا ہے میں تو اڑنا ہی بھول گیا، میں تو چھوٹا سا تھا جب تم مجھے پکڑ کے لائے تھے اور تم نے پنجرے میں بند کیا تھا، میں تو اڑنا ہی بھول چکا، اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میرا گھر کہاں ہے۔ کعبے پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، میں صرف پیسے کمانے کو جانتا ہوں، گھر سے دکان، دکان سے گھر، بس گھر سے ہسپتال، ہسپتال سے گھر، گھر سے زمین، زمین سے گھر، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بلندیاں، آزادیاں، پرواز، یہ کیا لفظ ہیں؟ میرے کان نا آشنا ہیں۔ آشیاں کس کو کہتے ہیں؟ میں تو اسی کو سمجھتا ہوں۔ آزادی کسے کہتے ہیں؟ میں تو اسی قفس کو آزادی سمجھتا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ پرندہ آج میں، وہ پرندہ آج آپ ہیں، اور وہ پرندہ آج ساری کلمہ گو امت ہے جو پرواز بھولے، توحید و رسالت کا نغمہ بھولے، آزادی کا چمن بھولے، اپنا گھونسلہ اور آشیاں بھولے، جنہیں سوائے
زبان کے چسکے اور دو رانوں کے درمیان کی شہوت کے سوا کچھ یاد نہ رہا۔ بھائیو آؤ ہم توبہ کریں، اپنے اللہ کو منائیں۔ نئے سال کی آمد ہے، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے نا، ایک آدھ دن بعد شروع ہو جائے گا۔ یہ سال جا رہا ہے، اپنے دامن میں بڑی غم بھری داستانیں سمیٹے ہوئے اور اپنے چہرے پر انگنت داغ سجائے ہوئے جا رہا ہے۔ ہم تو رخصت ہو رہا ہے، قیامت کے دن اللہ سے ضرور کھولے گا، ایک ایک دن کھلے گا، ایک ایک ہفتہ کھلے گا، ہر مہینہ ہر ماہ و سال کھلتے چلے جائیں گے، صدیاں کھلیں گی، قرن قرون کھلیں گے، اور اللہ کہے گا دیکھو دیکھو یہ تم پھر رہے ہو نا، یہ تم نے کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ سال کا آخر ہے، جو ہو گئی اللہ سے معافی مانگ، اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں اور نئے سال کی ابتدا اپنے اللہ کی اطاعت سے کریں۔ جنہوں نے نافرمانی میں گزارا ان کے لیے بھی توبہ کریں، جو ہم نے نافرمانیاں کی اس پر بھی توبہ کریں، اور اس دعوت کو اپنا فریضہ سمجھ کر بھائیو پھر امت میں آج اس سے بڑا نغمہ کوئی نہیں، اس سے بڑا پیغام کوئی نہیں، اس سے بڑا کام کوئی نہیں، اس سے بڑی نیکی میدان میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے پھرنا اور لوگوں کے ہاتھ جوڑ کر انہیں مسجد سے جوڑنا، اس سے بڑا اس کو دنیا میں کوئی کام نہیں۔ اگر آج نبی آتے تو وہ یہی کام کرتے، وہ در در پھرتے، وہ ممبر چھوڑ دیتے، وہ اپنے مجلسیں چھوڑ دیتے، وہ تو دیوانے ہو کر لوگوں کے در کھٹکھٹاتے۔ نوح علیہ السلام کے نغمے دوبارہ زندہ ہوتے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ میں کہاں سے لاؤں اب نوح کو، میں کہاں سے لاؤں صدیق و فاروق کو؟ وہ تو چلے گئے، نہیں آئیں گے لوٹ کر، جانے والے لوٹ کے نہیں آیا کرتے۔ یہاں کی ریت اٹھ جانا ہے، یہاں کی ریت چلے جانا ہے، لوٹ کے آنا یہاں کی ریت نہیں ہے۔ جو موت کے دروازے سے گزر گیا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے در بند ہو گئے۔ فَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ خالی تخیل ہے، یہ افسانہ ترازیاں ہیں۔ نہیں بھائیو، کوئی لاؤ دو چار آنسو اللہ کو دکھاؤ، اس دہکتی زمین کو ٹھنڈا کرو جو ہمارے نافرمانیوں سے جل اٹھی ہے۔ کلیجہ اس کا تپ نہیں رہا، اس کا کلیجہ بھڑک رہا ہے، اس کا جگر جل رہا ہے، اس کی ہڈیاں خاکستر ہو رہی ہیں۔ کوئی ہو کیونکہ یہ آگ آسمان کا پانی نہیں بجھا سکتا، یہ آگ سمندر کے پانی نہیں بجھا سکتے، یہ آگ ستلج بیاس راوی چناب نہیں بجھا سکتے، وہ تو پہلے ہی خشک ہو چکے ہیں۔ ہمارے تو دریا بھی سو گئے، امت تو سوئی تھی، ہمارے تو دریا بھی سو گئے۔ میرے بھائیوں، 5 دریا نہیں 5 لاکھ دریا میں کھینچ کے لے آؤں، میں فرہاد بن جاؤں اور میں اپنے محبت کے پیشے سے پہاڑوں کو سر میں سوراخ کر دوں اور میں ندیوں کے بہاؤ کا رخ پاکستان کی طرف کر دوں، ساری امت کی طرف کر دوں، پر جو آگ لگائی ہے میرے گناہوں نے انہیں 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا۔ کچھ رونے والے ڈھونڈو، کچھ رونے والیاں ڈھونڈو، کچھ تڑپنے والے ڈھونڈو، کچھ تڑپنے والیاں ڈھونڈو جو اللہ کے سامنے مچل جائیں، اس بچے کی طرح جو ماں کے سامنے لوٹ پوٹوں کو اپنی ساری ضدیں منوا لیتا ہے۔ کچھ ایسے لاؤ جو اللہ کے سامنے رو دھو کر اللہ کو منا لے کہ یا اللہ بس تو اب بس کر دے، اور کوئی ایسا آنسو جو دھرتی پہ گرے جو اس کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے، پھر یہ زمین بھی گاؤں میں لگ جائے۔ یا اللہ تو ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ ہم آج بھوکے ہیں، بے شک پیٹ بھی ہمارے بھوکے ہیں، تن ہمارے ننگے ہیں، اور اللہ کی قسم اس سے زیادہ آج ہدایت کی بھوک، آج ہدایت کی پیاس ہے کہ خلقت کی خلقت ہے جو ننگے ہیں، تن پہ تار نہیں، ہدایت کی ایک تار نہیں، ہدایت ایک قطرہ ہدایت کا اندر نہیں ہے۔ ان کے لیے روو، آنسو بہاؤ، پتہ نہیں کس کا آنسو میرے رب کو پسند آئے اور سب کی ہدایت کا فیصلہ ہو۔
آج بیٹھنے کے دن نہیں ہے، آج گھروں میں بیٹھنے کے دن نہیں ہے، اور نکلو اللہ کی راہوں میں، پھر جاؤ، ضرورت کا کماؤ، باقی وقت دروازوں پہ دستک دو، صدائے دو، قبل اس کے کہ زمین کے تیور جو بدلے ہوئے ہیں وہ کھل کے سامنے آئے، قبل اس کے کہ فلک کی گردش جو خلاف ہو چکی ہے وہ کھل کے سامنے آئے، قبل اس کے کہ ہواؤں کے جھونکے جو پہلے ہی ہمارے لیے بگوڑے بن چکے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا کڑکتا ہوا کوئی صاعقہ ہم پر گرے، قبل اس کے کہ زمین پھٹے، قبل اس سے کہ آسمان سے بجلیاں کوندیں، قبل اس کے کہ فرشتے کوڑے برساتے آئیں، ہم گر جائیں یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح، ہم پڑ جائیں، ہم رو دیں، ہم آنسو بہا دیں، اسے توبہ سے پسند عمل کوئی نہیں، اس ندامت کے آنسو سے بڑھ کر اس کے دربارے میں عمل کوئی نہیں، لاکھوں برس کی عبادت پر بعض اوقات ندامت کا ایک آنسو آگے بڑھ جاتا ہے۔ رو آج رونے کے دن ہے، رونے کا زمانہ ہے، ہماری اوپر سنوائی ہو گئی تو نیچے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، اوپر والے کو سناؤ وہ تو سننے کو تیار ہے، اور کوئی سنانے والے لاؤ کہیں سے بھائیو، اور مصیبت یہ ہے یہ مانگی تانگی کا کام نہیں، یہ پیسے سے ہوتا نہیں ہے، یہ پیسے سے ہوتا نہیں ہے، تو حقیقت کے آنسو چاہیے۔ پتہ نہیں کہ ممبر پہ بیٹھنے والے کے آنسوؤں کا اعتبار نہیں ہے، وہ تنہائی کے آنسو، یہ تو ریاکاری سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو جذبات سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تنہائیاں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پھر ایک ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہو، ایک اللہ سے لو لگا رہا ہو کہ یا اللہ تم مان جا، یا اللہ تم مان جا، جو اس طرح اس کو منا رہا ہو، ایسے کوئی چند دیوانے پیدا ہو گئے، کوئی چند دیوانیاں پیدا ہو گئیں تو شاید ساری کشتی منجھار سے نکل کر اور اس طوفانوں سے نکل کر اور اس بھنور سے نکل کر شاید کنارے آ لگے، کشتی شکستگانے اے باد شر برسخیز، شاید کے باز دینم یار آسنارا، تو بھول گئے ہر چیز، تو توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ میرا تو ہر بیان آخر پہ یہی آ کے ختم ہوتا ہے، ارے توبہ کرتے ہو؟ اور تم تو توبہ کر کے جاؤ، ایک دفعہ تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اور چاہے جھوٹ موٹ سے کہو تو صحیح، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ہمیں معاف کر۔ اس توبہ پر پکے ہو، اوروں کو پختہ کرو، اس کے لیے نکلنا اور پھرنا اور گھر گھر اور در در اور ملک ملک کہ اللہ تعالیٰ کسی کا رونا پسند کر کر ہدایت کی ہوا چلا دے، اس کی نیتیں کرو۔ اور میں کہتا ہوں کم از کم ہر مہینے 3 دن تو لگا لیا کر۔ یہ گلستان کالونی والے تو میری مانتے نہیں، تم باہر چاہیے مان لو بھائی، ارے تم مان لو، یہ تو نہیں مانتے، تم ہی مان جاؤ۔ ہر مہینے کم از کم 3 دن لگایا کرو، ہر مہینے 3 دن لگایا کرو۔